کا پیارا بچپن سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدہ حلیمہ لے کر کے گود میں آئی اور جب چلی ہے سیدہ آمنہ کے پاس سے, سیدہ آمنہ کے بارگاہ سے لے کر کے چلی ہے, اب جس لاغر اور کمزور سواری پر لے کر کے آئی تھی وہ سواری تو چل بھی نہیں پا رہی تھی, لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اب بیٹھی, حضرت حارث سیدہ حلیمہ کے زوج محترم, سیدہ حلیمہ کے شوہر, ان کا نام کیا ہے؟ حارث. حضرت حارث سواری پر آگے بیٹھے, پیچھے حضرت حلیمہ بیٹھی اور حضور کو انہوں نے گود میں لے لیا ہے. اب جانور چلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, سواری آگے بڑھتی نہیں ہے, جانور آگے جاتا نہیں ہے. جانور کو چاہے چابک مارے, جانور کو چاہے جتنا سمجھائے, جتنا تبکی مارے, جانور آگے نہیں بڑھ رہا ہے. بہت دیر کے بعد جناب سید عبد المطلب آئے اور انہوں نے کہا اگر تمہیں سواری چلانی ہے تو سواری ایسے نہیں چلے گی, بلکہ اے حارث تم پیچھے آؤ, حلیمہ کو آگے کرو اور حلیمہ کے گود میں محمد کو دو. تم تو کر رہے ہو کہ تم آگے ہو گئے ہو اور محمد کو تم نے پیچھے رکھا ہوا ہے. ارے جو نبیوں کا بھی امام بن کر کے آیا ہے وہ پیچھے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک کو اب آگے کیا اور آگے جب لے کر کے چلنے لگے, سواری فوراً کھڑی ہو گئی اور چلنے لگ گئی, اور چل رہی ہے تو اب چل نہیں رہی ہے بلکہ حلیمہ کو لگ رہی ہے, حلیمہ کو لگ رہا ہے کہ اب میرا سواری چل نہیں رہا ہے بلکہ میرا جانور اب اڑنے لگ گیا ہے. سبحان اللہ, اتنی تیزی سے چل رہا ہے, اتنے سبکدوسی سے چل رہا ہے کہ وہی لاغر, وہی کمزور, وہی ضعیف, وہی ناتوا جانور جو ابھی آ رہا تھا تو ہر جگہ پر بیٹھ جایا کرتا تھا, اب چل رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہواؤں سے باتیں کرتا ہے. قافلہ والے جو آگے گئے تھے وہ بھی پیچھے ہو گئے. قافلے کی عورتیں کہنے لگی حلیمہ اب یہ کیا ہے, جب آ رہی تھی تو تمہاری سواری نہیں چل رہی تھی, تمہارا جانور آگے نہیں بڑھ رہا تھا, کیا ہوا اتنی تیز تیز چل رہی ہو؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا بس اب چل رہی ہو تو چل رہی ہو. انہوں نے کہا کیا ہوا, کیا تم نے سواری اپنی بدل لی ہے کیا؟ تو حلیمہ نے مسکرا کے کہا میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے. سبحان اللہ, یہ میری برکت نہیں, یہ سواری کا کمال نہیں ہے بلکہ سوار کا کمال ہے کہ اتنی تیزی سے اب سیدہ حلیمہ جب اپنے گاؤں میں پہنچی ہے, اپنے قبیلے میں, اب ان کی شان نرالی ہے اور لوگوں کے گھروں میں رات بھر اندھیرا ہوتا ہے لیکن رات بھر حلیمہ کے گھر میں جگمگ جگمگ روشنی رہتی ہے. سید حلیمہ کے بارگاہ میں آ گئی عورتیں, حلیمہ کیا بات ہے کہ تجھے غریبی کی پرواہ نہیں, بہت تیل ہے تمہارے پاس, تو رات بھر دیا جلائے رہتی ہے. کہا تم لوگ دھوکے میں ہو, میں دیا نہیں جلاتی ہوں. کہا پھر رات بھر روشنی کیسے ہوتی ہے؟ کہا میرا پیارا لال محمد مسکراتا رہتا ہے, روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک کا پیارا بچپن, اور نبی پاک کا پیارا بچپن کتنا پیارا ہے, کتنا مبارک ہے, کتنا شاندار ہے. نبی پاک نے کبھی بھی بچپن میں بھی کبھی بھی بستر پر پیشاب نہیں کیا, کبھی اپنے کپڑے کو انہوں نے خراب نہیں کیا. اور بچے جتنا 6 مہینے میں بڑھتے ہیں میرے نبی پاک 1 مہینے میں اتنے بڑے ہو جا رہے ہیں, اور بچے جتنے 2-3 سال میں بڑھتے ہیں میرے نبی پاک 7 مہینے میں اتنے بڑے ہو جا رہے ہیں. 6 مہینے میں آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا, 7 مہینے میں آپ نے دیوار کے سہارے سے چلنا بھی شروع کر دیا. سبحان اللہ. آپ کا بچہ کتنے دنوں میں چلتا ہے بھائی؟ سال, 1.5 سال, 2 سال میں چلتا ہے. نبی پاک 7 مہینے میں آپ نے دیوار کو پکڑ کر, حالانکہ کتابوں میں یہی آیا ہے کہ آپ دیوار کا سہارا لے کر حضور نے چلنا شروع کر دیا, کتابوں میں یہ لکھا ہے, لیکن میں پڑھا کرتا ہوں کہ 7 مہینے کی عمر میں نبی نے دیوار کو سہارا دے کر چلنا شروع کر دیا. کوئی میرے نبی کو سہارا دے سکتا ہے؟ ایسا در یتیم پیدا ہوا ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نے دیکھ کر کے چہرے کو کہا تھا مولا یہ میرا بیٹا دنیا میں آیا ہے, ابھی مسکرایا بھی نہیں, یہ باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے, اب اس کے لیے کھلونے کون لائے گا, اب اس کو پیار کون کرے گا, اب اسے دلار کون کرے گا, اب یہ باپ کہہ کے کسے پکارے گا, اب اس سے لاڑ کون کرے گا؟ تو غیب سے آواز آئی, اے آمنہ گھبرا نہیں, یہ جو یتیم پیدا ہوا ہے یہ کسی کا محتاج بن کر کے نہیں آیا بلکہ یہ یتیم
यतीम दुनिया के सारे यतीमों का सहारा बन करके पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सैयदा हलीमा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब वो अपने घर में नूर ही नूर देख रही है। नबी पाक अब चलना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। कभी हुजूर ने खाने की शिकायत नहीं की और दूध भी पी रहे हैं। तो जब शुरू बार में सैयदा हलीमा ने दिया था ना दूध, तो नबी पाक ने दूध पिया, खूब दूध पिया, खूब दूध पिया। हजरत हलीमा फरमाती है कि मैं खुद कई कई दिन तक भूखे रहती थी, पानी भी नहीं मिलता था, बकरियों के भी दूध नहीं, जानवर भी लाग रहे हैं। जब मेरा बच्चा, खुद जो मेरा अपना बच्चा था, रात रात भर रोता था, उसका पेट नहीं भरता था। लेकिन जब मोहम्मद ने अपने जुबान मुबारक को मेरे पिस्तान से लगाया, ऐसा लगा कि आबे कौसर का फैजान उतर आया है। सुभान अल्लाह। अब नबी पी रहे हैं तो पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे। बहुत देर पीने के बाद हजरत हलीमा सोचती है अब इस तरफ का पिस्तान मैं दूं। जब इस तरफ पीने के लिए मैंने दिया तो नबी ने मुंह को फेर लिया, नबी ने नहीं पिया। गोया के बता रहे हैं अम्मा, एक मैं तो अकेला नहीं हूं ना, मेरा भाई भी है। मैं तो दुनिया वालों को इंसाफ सिखाने आया हूं, मैं तो दुनिया वालों को अदल का पाठ पढ़ाने आया हूं। ये कैसे हो सकता है कि मैं आते ही मैंने दुनिया वालों को बताया है कि मैंने दुनिया को अदल और इंसाफ का दर्स बाद में दिया है, पहले मैंने बचपन में ही इंसाफ करके दिखाया है लोगों के बीच में। सुभान अल्लाह। करंट मार रहा, करंट मार रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं जल्दी जल्दी चलना चाहता हूँ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन साल भर 1.5 साल की उम्र हो गई है। साल 1.5 साल की उम्र में उनकी बहन थी एक शीमा, हजरत हलीमा से हजरत शीमा। इतनी प्यारी बहन, इतनी प्यारी बहन। और वालिद जो थे इनके, यानी हजरत हलीमा के जो शौहर थे, उनका नाम था हारिस। इन सब लोगों ने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हुए। सब पक्के सच्चे जन्नती हैं। नबी के बारगाह में जब हजरत हारिस एक मर्तबा आए, कब? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया था तो मक्के में आए हजरत हारिस। तो लोगों ने कहा, कुरैश मक्का ने कहा, कुफार ने कहा, अपने बेटे को देखो तो सही, ये कह रहा है कि मरने के बाद जब हमारी हड्डियां गल सड़ जाएगी फिर भी हम उठाए जाएंगे।